خواتین اگر بیٹھی ہیں تو وہ بھی پوری توجہ سے سن لے، انشاءاللہ کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور جو زندگی میں غم ہے نا وہ بھی آپ کو عجیب نشہ مزہ دے گا۔ صرف 2 حدیثیں سن لیں۔ اللہ کب مسکراتے ہیں؟ نمبر 1، ضحک ربنا من قنوط عبادہ وقرب غیرہ، یہ بڑی سمجھنے والی حدیث ہے۔ ضحک ربنا من قنوط عبادہ وقرب غیرہ، ہمارے پروردگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکراتے ہیں کہ ایک بندہ نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ بیٹا دے دے، نہیں ملا، اللہ صحت دے دے، نہیں ملی، اللہ مقروض ہوں میرا قرضہ اتار دے، نہیں اترا، 5 سال 8 سال 10 سال ہو گئے ہیں، دعائیں کرتے اللہ یہ کام کرتے نہیں ہوا۔ اب اس کے اندر اباڑے آتے ہیں، تھوڑی سی قنوطیت آتی ہے، یعنی مایوسی سی تھوڑی سی آتی ہے کہ اتنا کچھ کرتا ہوں پھر بھی میرا اللہ قبول نہیں کرتا۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں وَقُرْبِ غَيْرِهِ، اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ میرے بندے کو مانگتے مانگتے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اب اس کے دن پھرنے کے وقت پھرنے کے دن قریب آگے ہیں، حالات چینج ہونے کے دن قریب آگے ہیں، اگلے مہینے اس کو خیر ملی جانی ہے، 6 ماہ کے بعد اس کو خیر ملی جانی ہے، سال کے بعد جو مانگ رہے ہیں ہم نے دے ہی دینا ہے۔ وَقُرْبِ غَيْرِهِ، حالات بدلنے کا وقت بھی قریب ہے لیکن بندے کے علم میں، اللہ کے علم میں ہے، بندہ اسی کشمکش میں ہے، روتا ہے اور یقین سے وفاداری کرتا ہے۔ فرمایا جب بندہ پورے یقین سے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کے معاملے کرتا رہتا ہے نا، بندے کی یہ کیفیت دے کر اللہ تعالیٰ عرش بری پر مسکراتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ سے غداری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا ڈر نہیں، جتنا دیکھیں آپ کو زیادہ وقت ہو گیا نا اللہ سے مانگتے، اتنا یقین بڑھا دیں۔ غدار بندے کو بندہ نہیں پسند کرتا، اللہ بھی غدار بندے کو، مشرک بندے کو پسند نہیں کرتے۔ جب یہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان کی تو حضرت رزین ایک رسول اللہ کے صحابی تھے، وہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے آوا یضحک الرب، کیا ہمارے رب ہنستے ہیں مسکراتے ہیں؟ قال نعم، ہاں۔ تو وہ صحابی رزین کہنے لگے لن نعدم من رب یضحک خیرا، اے نبی علیہ السلام جو ہمارا رب ہمارے اپنے بندوں کے نیک عمل دے کے مسکراتا ہے، پھر ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلائی سے اور خیر سے کبھی محروم نہیں رہ سکتے۔ اور دوسری حدیث یہ سنانی تھی آپ کو، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے تو صحابہ نے پوچھا مما ضحکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا من ضحک ربی، عرش پہ میرا اللہ بھی مسکرا دیا ہے، فرش پر مصطفیٰ بھی مسکرا دی۔ اچھا صحابہ بھی ماشاءاللہ بڑی عجیب ہستیاں تھے، شاندار قسم کے لوگ تھے، اگر نبی علیہ السلام روتے تو کہتے ما یبکی کا یا رسول اللہ، اگر نبی علیہ السلام مسکراتے تو کہتے مما ضحکتا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ روئے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہنسے کیوں ہیں؟ پھر نبی علیہ السلام معاملہ کھول دیتے۔ تو لہذا پوچھتے رہنا چاہیے، سیکھتے سمجھتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے مسکرانے پہ مسکرایا، پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا کہ جب آخری جنتی اللہ کی جنت میں جائے گا نا، بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے اور مسند احمد میں بھی آتی ہے، شارٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، آخری جنتی جب بڑی مشکل سے پل صراط کراس کر کے آگے جائے گا نا، تو اس کو نا اپنی بائیں جانب ادھر جہنم نظر آئے گی، وہ کہے گا رب اصرف عن وجہی النار، اللہ تعالیٰ جہنم کو میرے چہرے سے دور کر دے، یہ شعلے مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، یہ انگارے مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، اللہ جہنم کو ہٹا دے، تیری عزت کی قسم اللہ تعالیٰ اس کے بعد نہیں میں تجھ سے سوال کرتا، کسی طرح جہنم کو میرے آگے سے ہٹا دے۔ وہ ہٹا دی جائے گی، پل صراط کراس کرے گا، جنت کو تھوڑا سا بلند کر دیا جائے گا۔ اب جب وہ جنت کی ناز نعمتیں دیکھے گا، بہاریں دیکھے گا، تو بڑا وہ سوچے گا کہ اللہ کو تو میں نے کہا تھا تیری عزت کی قسم کے جہنم کو ہٹا دے، پھر میں سوال ہے نہیں کرتا، تو اب وہ تو رہا نہیں جا رہا مجھ سے۔ سوچ سوچ کے کچھ مدت کے بعد پھر کہے گا یا اللہ
ایک بات اور میری آپ مان لیں، بس مجھے نا تھوڑا سا اس کے قریب کر دیں جنت کے، پھر میں سوال نہیں کرتا، اب قریب چلا جائے۔ اب وہ سارے معاملے دیکھ رہے ہیں، اب تو بالکل بے صبری کا معاملہ ہے۔ خیر کرتے کرتے حدیث میں آتا ہے جب جنت جانے کا اس کا وقت آئے گا تو دل میں خیال ہوگا قد ملأ، جنت تو بھری ہوئی ہوگی، مجھے کہاں جگہ ملے۔ اللہ کہیں گے میں زمین کے برابر جگہ دے دوں اور اس کے برابر ڈبل دے دوں۔ اب بندہ یہ بات کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ رب العالمین ہو کر میرے ساتھ مزاح کرتے ہیں، دنیا کے برابر ڈبل جگہ، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، آپ رب العالمین میرے ساتھ مزاح کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرا دیں گے اور اللہ فرمائیں گے انی علی ما اشاء قدیر، انی علی ما اشاء قدیر، میں ہر چیز پہ قادر قدیر ہوں، جو چاہوں کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یا میں نے تجھ کو اپنی جنت میں دنیا اور دنیا کے برابر اتنی کھلی جگہ اپنی رحمت اور قدرت کے ساتھ عطا فرما دی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم افسروں سے کیوں ڈرتے ہیں، وزیروں سے کیوں ڈرتے ہیں، یعنی بڑے لوگوں کو بڑا کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم ان کے اختیارات کو پہچانتے ہوتے ہیں، ہم ان کی خوبیوں کو پہچانتے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو پڑھانے والا سبق یہ ہے کہ اللہ کی پہچان کرواؤ۔ نوجوان نسل کو اگر الحاد سے بچانا ہے نا، آنے والے گند سے بچانا ہے نا، تو ان کے دل اللہ کی صفات کی محبت سے بھر دو۔ ان کو بتاؤ یہ اللہ کی رحمت کیا ہے، مغفرت کیا ہے، صفت نزول کیا ہے، صفت حیا کیا ہے، صفت محبت کیا ہے، صفت رضا کیا ہے، صفت خوش ہونا کیا ہے، صفت ضحک کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے اللہ کی ایک نامی صفت ہے صفت قدرت، 10ویں صفت ہے صفت حکمت، بڑی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان 8 پر ہی اکتفا کرتے ہیں، تو ایک دفعہ بس دہراتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی صفت کا کیا نام ہے؟ صفت۔ بہتر یہ ہے کہ ذرا مکسنگ کر کے نا ساری سنا لو، ایک کو کھڑا کروں گا پھر اچھی بات نہیں ہے، مکس ہو کے ذرا سنا دیں۔ پہلی صفت کون سی ہے؟ صفت ہے۔ دوسری صفت، ایک دو جانے تھوڑے سے چپ نہیں، انہوں نے میں کھڑیاں کرنا ہے۔ تیسری صفت نزول کا معنی کیا ہے؟ اترنے کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ کیسے فرماتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہم نے، عقل مانے ہم تب بھی مانتے ہیں، عقل نہ مانے ہم عقل کے پجاری نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے حدیث کے تابع دار ہیں۔ جو آپ نے کہہ دیا وہ حق سچ ہے۔ میں ایک جگہ درس دے رہا تھا تو نا یہ ایبٹ آباد وغیرہ کا علاقہ ہے، یہاں میں تقریباً 5-7 دفعہ آ چکا ہوں اور اس علاقے سے بڑی محبت کرتا ہوں سنجیدگی کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں بڑا شور شرابہ ہوتا ہے۔ ایک مسجد میں نا درس دے رہا تھا، میں نے کہا او بھائی ہیلو، آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں، ان کا حیا کرو۔ تو جیسے شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا میرے پاس، تو ایک بابا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا مولوی صاحب آپ کہتے ہیں فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حیا کرو، آپ کو فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو فرشتے؟ انہیں پنجابی جا کہہ رہے ہیں تینوں مولوی نظر آؤ۔ اب میں نے وہاں پھر ان کو ڈیٹیل سے بتایا، لیکن ایک بات جو ان کو سمجھ آئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی بات یہ ہے، یہ حدیث ہے مسلم میں اور مشکات میں کہ جب دین کی مجلس ہوتی ہے فرشتے آتے ہیں اور ڈائری نوٹ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ یہ روایت مسلم میں اور مشکات میں ہم نے پڑھی ہے، ہم نے پڑھائی ہے، ہمارا اس پہ یقین ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کو مولوی صاحب نظر آ رہے ہیں؟ میں نے کہا بزرگوں مجھے اللہ کی جلالت کی قسم ہے، فرشتے مجھے مسجد میں بیٹھے نظر آ بھی جائیں نا
تو مجھے اپنی آنکھ کے دیکھے پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین ہے۔ میری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، ہمارے مصطفیٰ کا فرمایا غلط ہو سکتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ رات کے پچھلے پہر نزول فرماتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اونچی بولے ہم کیفیت بیان کرتے نہیں۔ صفت رحمت، صفت مغفرت، تیسری صفت صفت نزول۔ اب نہیں بولنا، میں نے پوچھنا ہے۔ چوتھی جی ایک جس کو میں کہوں گا صفت حیا۔ چار سنائیں جی آپ پہلے پوری۔ پہلی صفت نہیں، ہنسنا نہیں، جڑا ہنسیا میں کھڑا کر دینا، ہنسنا نہیں، پھر مذاق ہو جائے گا۔ پھر رحمت، مغفرت، نزول، حیا۔ ماشاء اللہ۔ پانچویں، شاباش شاباش، پانچویں محبت، ماشاء اللہ، محبت۔ چھٹی جی خوشی، رضا، ٹھیک ہو گیا، رضا۔ ساتویں قاری صاحب خوش ہونا۔ آٹھویں مسکرانا، کہ بندے کے عمل پہ اللہ ہنس دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی رحمت نصیب فرما، اللہ اپنی مغفرت نصیب فرما، اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ اپنی فرح خوشی نصیب فرما، اور اللہ اپنا ہنسنا مسکرانا نصیب فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ یہ تھی آپ کی خدمت میں آج کی کلاس میں آپ کے اللہ کی پہچان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آج کا یہ سننا سنانا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ ہمارے جتنے پیارے فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما دے، اور اللہ تعالیٰ یہ دعا سارے دل سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا، معذوری، لاچاری، بے بسی، عدالتیں، کچہریاں، ہاسپٹل، اللہ ان سب معاملات سے بچانا، اور ہمیں بنا دے اللہ، ہمیں مدینے کا راہی بنا دے اللہ۔ جو گھروں میں پرابلمز ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ بچوں کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی فرما دے، بچیوں کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی فرما دے۔ جن کی بیٹیاں جوان ہیں اللہ ان کو عزت والے رشتے مہیا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جن گھروں میں دکھ ہیں، درد ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرما دے، اور اس مسجد کو قیامت تک آباد اور شاد فرما دے۔ اور آپ جو بھائی ماشاءاللہ میسج پر تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک قدم کے بدلے تہجد کا اور نفلی روزوں کا ثواب نصیب فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ساتوں صفتیں عطا کرتے ہوئے اپنی جنتوں کا مہمان بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔